عمران خان ڈبل گیم کھیل رہے تھے، اس طرف بشرا بی بی کے ذریعے بات کر رہے تھے، بشرا کو سپورٹ کر رہے تھے، دوسری طرف علیمہ خان سے کہا کہ آپ یوٹیوبروں کے حق میں بھی بیان دے دیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بیانیاں اٹھا لیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو حلف اٹھا لیا ہے، انہوں نے پہلی تقریر میں جو باتیں کی تو وہ تو طالبان کے خلاف انتہائی سخت موقف انہوں نے اپنایا ہے، یہاں تک کہا کہ افغانستان میں جو ہمارا اسلحہ رہ گیا ہے ہم اسے بھی واپس لے کر آئیں گے، اور طالبان کی فنڈنگ بند کرنے کا بھی اعلان۔ تو انتہائی سخت موقف انہوں نے اپنا لیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ طالبان کے حوالے سے سخت موقف اپنا رہے ہیں، تو پھر طالبان کے ہمدردوں اور ان کے غمگساروں کے حوالے سے وہ کس طرح مثبت رویہ رکھ سکتے ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو ملک ریاض نے تعینات کیا تھا۔ ملک ریاض اتنے تو باثر تھے کہ وہ چیئرمین سینٹ کو بھی تعینات کرتے تھے، وہ باقاعدہ ان کی مرضی سے حکومتیں تشکیل پاتی، بڑے بڑے باثر سیاستدان ان کی چوکٹ پر حاضری دیتے تھے، میڈیا ٹائیکون دیتے تھے، ریٹائرڈ جرنیل ان کے ہاں ملازم ہوتے تھے، لیکن اسی ملک ریاض پر بھی ہاتھ ڈالا گیا۔ ماضی میں اس کے اندر کون تھے؟ فیض انید جیسے لوگ، قمر جاوید باجوہ ہوتے تھے، اس طرح کے لوگ ہوتے تھے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے ملک ریاض جیسے آدمی کی سہولت کاری ہوتی تھی، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا، ان کو سپورٹ ملتی تھی۔ بھائی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیب اچانک سے ایکٹیو ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر آپ بحریہ ٹاؤن کراچی لاہور یا اسلام آباد چھوڑ کے اگر آپ دبئی والے میں بھی جو ان کا ملک ریاض کا پروجیکٹ ہے اس میں بھی انویسٹ کرو گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوگے، تو کیوں اتنا نیب کیوں ایکٹیو ہوئی ہے، کیا وجہ بنی ہے؟ دیکھیے قذافی، میں نے جس طرح بات کی کہ سارا سینیریو، سارا منظرنامہ بدل گیا ہے، اور اب وہ صورتحال ملک ریاض کے لیے نہیں ہے۔ یعنی ہم ماضی میں دیکھیں تو نیب چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، جن کی کوئی اچھی ریپوٹیشن بھی نہیں ہے، ان کو تعینات کس نے کیا تھا؟ ملک ریاضی نے کیا تھا۔ اور کیوں کیا تھا؟ اچھا جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو ملک ریاض نے تعینات کیا تھا۔ ملک ریاض اتنے تو باثر تھے کہ وہ چیئرمین سینٹ کو بھی تعینات کرتے تھے، یعنی ان کے اثر رسوخ سے تو انکار نہیں ہے ماضی میں، اب ان کے اثر رسوخ بھی نہیں رہے، اور وہ جو دو نمبری معاملات چلتے رہے، جو دباؤ چلتا رہا یا جو ان کا پیسہ بولتا تھا، اب وہ چیزیں نہیں رہی۔ اب تو سارا منظرنامہ، سارا سینیریو چینج ہوتا جا رہا ہے۔ اب نئے منظرنامے میں ملک ریاض کے لیے تو وہ صورتحال نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ اب تو ٹرانسپیرنٹ ہوتے جا رہے ہیں معاملات، اور ٹرانسپیرنٹ ہونے کے بہت سارے شواہد بھی ہیں۔ عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہیں، ان کے پاس طاقتور سوشل میڈیا بھی تھا، گالم گلوچ بھی تھی، فیک نیوز اور پروپیگنڈا بھی تھا، یوٹیوبرز بھی تھے، لیکن عمران خان پر پھر بھی ہاتھ ڈالا گیا، پھر بھی انہیں 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ یعنی غیر روایتی طور پر بہت کچھ ہونے لگا ہے۔ پہلے ہمیشہ ہم صاحب ہی سوال کرتے تھے کہ کسی جرنیل سے پوچھ گچھ کبھی نہیں ہوتی، وہ سوال بھی غیر اہم ہوتا جا رہا ہے۔ طاقتور ترین جرنیل فیض انید پر کیا ہاتھ نہیں ڈالا گیا؟ کیا ان سے انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی ہے؟ کیا وہ جیل میں نہیں ہے، آرمی کسٹڈی میں نہیں ہے؟ ملک ریاض اس ملک کے طاقتور ترین آدمی تھے، وہ باقاعدہ ان کی مرضی سے حکومتیں تشکیل پاتی تھی، بڑے بڑے باثر سیاستدان ان کی چوکٹ پر حاضری دیتے تھے، میڈیا ٹائیکون دیتے تھے، ریٹائرڈ جرنیل ان کے ہاں ملازم ہوتے تھے، لیکن اسی ملک ریاض پر بھی ہاتھ ڈالا گیا۔ تو یہ جو چینج ہوتا منظرنامہ ہے وہ اسی سے پھوٹا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو ماضی میں ہوا کرتے تھے۔ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر کون تھے؟ ماضی میں تو وہاں پر فیض انید جیسے لوگ تھے، عاصم باجوہ جیسے لوگ تھے، تو ظاہر ہے جب وہ لوگ ہوتے تھے، قمر جاوید باجوہ ہوتے تھے، اس طرح کے لوگ ہوتے تھے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے ملک ریاض جیسے آدمی کو کی سہولت کاری ہوتی تھی، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا، ان کو سپورٹ ملتی تھی۔ اب وہ چیز نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر، جب وہ چیز ختم ہو گئی ہے، جس طرح میں نے عمران کی، فیض انید کی یہ مثالیں دیے، وہاں سے منظرنامہ تبدیل ہو گئے، تو پھر باہر کے منظرنامے پر اس کا اثر پڑنے لگا ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ بہت سے لوگ شکنجے میں آتے جا رہے ہیں۔
ٹھیک ہے. اچھا سر، مذاکرات کی بات چل رہی تھی اب سے کچھ دن پہلے، جب یہ 100 ملین پاؤنڈ کا جس میں سزا ہوئی ہے، تب تک وہ سزا نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے بیرسٹر جو گوہر ہے وہ بتا رہے تھے کہ ہماری آرمی چیف سے کوئی ملاقات بھی ہوئی ہے اور ڈیل کی پس پردہ ڈیل کی باتیں چل رہی تھی. کیا ہوا اچانک سے سزا بھی ہو گئی؟ نہ صرف عمران خان کو ہوئی، بشرا بی بی کو بھی ہو گئی، اور مذاکرات بھی اچانک سے اب جو ان کی بات تھی وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے. دیکھیے، بیرسٹر گوہر نے قومی اسمبلی میں ایک خاتون صحافی کے سوال کے جواب میں کہا کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی. پھر دوسرے دن جب وہ اڈیالہ عمران خان سے ملنے گئے اور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے. میں نے مسلسل، اگر آپ نے میرے میڈیا پر دیے گئے ویوز دیکھے ہو یا میرے ٹویٹس یوٹیوب ویلاگ وغیرہ، بالکل کہ انفرادی ملاقات کوئی نہیں ہوئی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں. پھر بیرسٹر گوہر نے دوسرے دن کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جب وہ عمران خان سے ملنے گئے تو عمران خان نے انہیں کہا کہ باہر جا کر میڈیا سے کہنا کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے انفرادی. دراصل وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان غلط فہمیوں کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، اور اس غلط فہمی میں، اس ٹریپ میں عرفان صدیقی صاحب آ بھی گئے تھے جب انہوں نے کہا کہ دو دروازوں سے مذاکرات نہیں چل سکتے. بھائی دوسرے دروازے پر کوئی مذاکرات ہوئے ہی نہیں، آپ کے پاس معلومات کی کمی ہے. لیکن پھر ان معاملات کو سمجھا بھی گیا اور اس کو سنبھالا بھی گیا کہ عمران خان ایک اور گیم کھیلنا چاہتے ہیں. پھر اس کے 1-2 دن بعد ان کو سزا بھی سنا دی گئی. وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا کہ ہماری ملاقات ہوئی تھی. اگر آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو پھر یہ سزا کیا ہے؟ ایک تاثر بھی دیا جا رہا تھا کہ بشرا بی بی سے شاید کوئی بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں، وہ بھی ایک تاثر دیا جا رہا تھا. بشرا بی بی کو بھی سزا ہوگی اسی کیس. بالکل، بشرا بی بی کے ساتھ کچھ نہ کچھ رابطہ ہے اور یہ گزشتہ 1 مہینے سے ہے. دیکھیں، 23 دسمبر کو فیصلہ سنایا جانا تھا اور 22 دسمبر کو میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ بشرا بی بی کے ساتھ کچھ معاملات چل پڑے ہیں. پھر 23 دسمبر کو وہ فیصلہ ڈیلے کر دیا گیا، وہ 6 جنوری پر چلا گیا. بالکل بالکل 13 جنوری پر گیا اور پھر 13 جنوری 17 جنوری پر گیا. تو یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ بشرا بی بی کے ساتھ در پردہ کچھ معاملات چل رہے تھے اور بشرا بی بی قدر دانائی کے ساتھ معاملات کو سمجھ بھی رہی تھی. یعنی وہ اس کے حق میں تھی کہ یہ جو یوٹیوبرز اور یہ جو سوشل میڈیا پر گالم گلوچ ہے، اس سے اب پارٹی کو ڈسٹنس کرنا چاہیے، کیونکہ پارٹی مضبوط ہے، ہمارا مضبوط سٹرکچر ہے، ہمارے ہزاروں لاکھوں کارکن ہیں. اب ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کے کچھ معاملات تھے جو آگے چل رہے تھے، لیکن عمران خان ڈبل گیم کھیل رہے تھے. اس طرف بشرا بی بی کے ذریعے بات کر رہے تھے، بشرا کو سپورٹ کر رہے تھے. دوسری طرف علیمہ خان سے کہا کہ آپ یوٹیوبروں کے حق میں بھی بیان دے دیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بیانیاں اٹھا لے. اور ظاہر ہے اس کو سمجھا جا رہا تھا، پھر اس کے نتائج آ گئے 17 کو. سر یہ تو لوگ کہتے تھے کہ ہم تو مذاکرات کریں گے ہی نہیں، ہم تو مذاکرات میں بیٹھیں گے ہی نہیں. پھر یہ مذاکرات دونوں سائڈوں پہ کرنے لگ گئے. پہلے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنایا کہ اسٹیبلشمنٹ ملک میں ہر حکومت کو چلاتی ہے، کنٹرول کرتی ہے، ہم ان سے بھی نہیں کریں گے. بعد میں کہا کہ ہم ان سے مذاکرات کریں گے. کیا چاہتے کیا عمران خان؟ دیکھیں، ایک بات تو ہے کہ مذاکرات بے معنی ہو کر رہ گئی. مذاکرات کا اصل ایجنڈا جو تھا وہ عمران خان کی رہائی ہی تھا، اسی لیے سارے معاملات چل رہے تھے. چونکہ عمران خان کو جیل کی سزا بھی سنا دی گئی، اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پر نہیں گئی بلکہ فرنٹ فٹ پر آ گئی. عدالتوں کے اندر صورتحال سنبھل رہی ہے، بہتری آ رہی ہے. تو اب میرے خیال میں مذاکرات بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مسلز دکھا دیے کہ بھئی ہم ٹرولنگ سے اور گالم گلوچ سے اور ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم وہی کریں گے جو
سامنے کے حقائق ہیں یا جو آئین و قانون کے مطابق ہو، اور آئین و قانون کے مطابق 190 ملین میں عمران خان کو سزا دے دی گئی. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں پہلے جج بیچارے پر چڑھائی کر دی گئی کہ اس کے خلاف 2004 میں انکوائری ہوئی تھی. بھئی اگر ججز کے کیریئر کو آپ سمجھ رہے ہیں تو کوئی جج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تک پہنچتے پہنچتے بہت سارے انکوائریوں کا سامنا بھی کرتا ہے. اس سروس میں یہ بہت ہوتا ہے. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی، لیکن اس کو کتنا بڑا چڑھا کر پیش کر دیا گیا، خصوصاً ایک مشہور صحافی کے ذریعے. جب وہ ناکام ہو گیا، وہ منصوبہ ناکام ہو گیا اور بتایا گیا بھائی اس کو تو لاہور ہائی کورٹ نے بری کر دیا تھا انکوائری کمیٹی نے. تو پھر امریکہ میں بیٹھے ایک صحافی کے ذریعے ایک اور بیانیہ ترتیب دیا گیا کہ یہ تو نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کو بھیج دے، وہ بھی غلط ثابت ہو گیا. تو ایک طرف فیک نیوز اور پروپیگنڈے کے ذریعے معاملات چلائے جا رہے ہیں، دوسری طرف قدرے بہتری اور آئین و قانون کے مطابق معاملات آگے بڑھائے جا رہے ہیں. اور اسی لیے جو فیک معاملات ہیں، جو پروپیگنڈا ہے، جو جھوٹ ہے، اس کو شکست پر شکست ہوتی جا رہی ہے. اچھا سر، لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، سوشل میڈیا پہ تو ایک بیانیہ بنایا گیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس دن اوتھ لیں گے، جس دن ان کی خان کا بھی یا ذکر کریں گے یا کہیں گے کہ انہیں پٹیالہ جیل سے باہر نکالو. اس طرح کی کمپین چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ، اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کیا وجہ بنی؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تو حلف اٹھا لیا ہے. کیا آیا آپ نے، انہوں نے پہلی تقریر میں جو باتیں کی تو وہ تو طالبان کے خلاف انتہائی سخت موقف انہوں نے اپنایا ہے. یہاں تک کہا کہ افغانستان میں جو ہمارا اسلحہ رہ گیا ہم اسے بھی واپس لے کر آئیں گے، اور طالبان کی فنڈنگ بند کرنے کا بھی اعلان کیا. تو انتہائی سخت موقف انہوں نے اپنا لیا ہے. اب ہمیں جو ہمارے گرد و پیش کے حالات ہیں، جو ہمارا منظرنامہ ہے، اسی میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی کون سی جماعت طالبان کے نزدیک ہے یا ان کی ہمدرد ہے. یعنی یہ تو نہ نواز شریف نے کہا، نہ آصف زرداری نے، نہ مولانا فضل الرحمان نے، نہ ایمن ولی نے کہ طالبان کی دفتر کھول دے. نہ طالبان نے ان رہنماؤں یا ان کی جماعتوں کے حوالے سے ہمدردی کا اظہار کیا، یا جنرال مبین کے ذریعے ٹک ٹاک پر ان کی کمپین چلائی یا ان کی سپورٹ کی. اگر کیے تو ایک ہی جماعت کے حوالے سے دونوں طرف سے، یا ادھر سے بھی ان کے لیے ہمدردی کے پیغام تھے اور ادھر سے بھی دوستی کا پیغام تھا. تو وہ جماعت کون سی ہے؟ وہ تو پی ٹی آئی ہے. تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ طالبان کے حوالے سے سخت موقف اپنا رہے ہیں تو پھر طالبان کے ہمدردوں اور ان کے غمگساروں کے حوالے سے وہ کس طرح مثبت رویہ رکھ سکتے ہیں؟ پھر ظاہر ہے کہ دوست کا دشمن کا دوست بھی دشمنی ہوتا ہے. بالکل. اچھا سر، رچرڈ گرنیل تو بڑا ایکٹیو تھا اور اوورسیز پاکستانی جو ایک پروپوگنڈا بیانیہ، ایک پروپوگنڈا پھیلا رہے تھے پاکستان میں، اب وہ سارے خاموش ہو گئے ہیں جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اوتھ لیے. دیکھیے جو بیانیہ چلایا جا رہا تھا عادل راجہ سے شہباز گل تک کے لوگوں کے ذریعے، وہ بیانیہ اب وہ قدر دم توڑتا جا رہا ہے. آخر کب تک فیک نیوز اور جھوٹ کے ذریعے آپ لوگوں کو بے وقوف بناتے رہیں گے؟ لیکن میں ایک اور چیز بھی نوٹ کر رہا ہوں، وہ جو مخالف صف میں کھڑے صحافی یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے، جو عمران مخالف تھے یا بالفاظی دیگر اس سیاست کے مخالف تھے، تو انہوں نے بہت حد تک غلبہ حاصل کرنا شروع کیا ہے. وہ کہ غیر محسوس طریقے سے یہ سب کچھ ہونے لگا ہے. لیکن پہلے جس طرح وہ لوگ بہت پیچھے دھکیل دیے گئے تھے پی ٹی آئی کے طاقتور سوشل میڈیا کے ذریعے، اب وہ صورتحال نہیں رہی. اب وہ لوگ بہت فرنٹ فٹ پر آ گئے ہیں اور انہوں نے پی ٹی آئی کے اس طاقتور سوشل میڈیا کا دم خم نکالنا شروع کر دیا ہے اور بہت حد تک
ان کو پیچھے بھی دھکیل دیا ہے. اب تک قدر اعتدال میں معاملات آ گئے ہیں. بالکل ناظرین، جس طرح کہ حماد حسن صاحب بتا رہے تھے کہ جو ایک پروپوگنڈا کی لہر تھی اور جس میں ایک فیک خبریں پھیلائی جا رہی تھی، اب وہ دم توڑتے جا رہی ہیں. فی الحال کے لیے نئے دور سے معمر قذافی کو اور حماد حسن صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.